السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کن کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ سمدھا سے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی سے، دنیا کی طاقتور ترین ہیلنگ سسٹم سے کس طرح کی کس بیماریوں کا علاج ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے ہم۔ آپ ہمیں کال کریں گے اور آپ کے اگر کوئی بھی بیماری کوئی پرابلم ہے ان کا آپ مجھے بتائیں گے کیا اس کا علاج ہے سمدھا ہیلنگ انرجی میں۔ کیا ہمارے یہ کوئی بھی سائیکولوجیکل یا فزیکل ڈیزیز ہے آپ کو، یہ اس کا آپ میرے سے کال کریں گے اور ذکر کریں گے اس کے کہ کیا اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا جو بینیفٹس ہے وہ بتاتا ہوں، کون سے بیماریوں کا علاج ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کسی کو خدا نہ کردہ ہو یا آپ کو ہو، اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں تاکہ اس کا علاج پاسبل ہے۔ آج پوچھیں گے اسٹوڈنٹس پہ، ہمیں کال کرے، زیادہ اسٹوڈنٹ کال کرے، اپنے ایکسپیرینسز بتائیں لوگوں کے لیے، اور سمدھا کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں، کون سے بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ ہم اب ایک کال ہے ہولڈ پہ، اس کو لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس پہ آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کون بات کریں؟ جی چند پیر شاہ گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی ماشاءاللہ جی، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کو بس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی بہت اچھا۔ میرے پاس ایک عورت آئی تھی، جی اس کی 3 سال سے نظر بند تھی، تو میں نے 1 2 اپلائی کیا، اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے اس کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اتنی دعائیں دے رہی ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک عورت کے گوٹوں میں درد تھا، جی اس کو بھی میں نے دم کیا، سمدھا کیا اپلائی کر کے پوری روحانیت کے ساتھ، اور اللہ پاک نے ان کو بھی شفا یاب کر دی ہے، الحمدللہ۔ بہت بڑی بات ہے، اور بہت اس اچھی۔ طرح کے بہت سے مریض جو آ رہے ہیں، جی انشاءاللہ کافی لوگ آنے لگ گئے، اور اللہ کا فضل ہے، فیض کافی جاری ساری ہو رہا ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ سمدھا سے کن بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں؟ سمدھا سے گھٹنوں کے درد کا علاج ہوتا ہے، اور میں نے تو سب کے علاج تقریباً، ویسے تو کوئی مرض میرے سامنے نہیں آئی کہ جس کا علاج نہ ہوتا ہو، تقریباً سارا علاج ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کوئی بھی آیا آپ کے پاس؟ میرے پاس پہلے بھی مریض بہت زیادہ آتے تھے، اور اب اس سے بھی زیادہ آنے لگے ہیں۔ سمدھا سے لوگوں کا کھچاؤ میگنیٹ زیادہ ہو گیا ہے، اور تفریح جسے حب بھی کہہ سکتے ہیں نا، جی صحیح، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھچاؤ ہونے لگا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ آپ گجرانوالہ میں رہتے ہیں؟ ہاں گجرانوالہ میں رہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں۔ گجرانوالہ کس جگہ؟ گجرانوالہ پیپل کالونی میں۔ کون سی کالونی میں؟ پیپل کالونی۔ پیپل کالونی، ہاں پیپل کالونی میں کون سے کوئی اسٹریٹ نمبر کوئی چیز، کیونکہ وہاں ارد گرد کے اگر لوگ ہو آپ کے پاس آئیں آزمانے کے لیے؟ پیپل کالونی کے سامنے کوٹلی مغلا گاؤں ہے۔ اچھا صحیح گاؤں میں رہتا ہوں میں۔ بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی ہو تو سارے لوگ جانتے ہیں ان کو۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں؟ ہاں سب کا علاج ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز سمدھا سے کیا علاج ہوتا ہے؟ کون سے مثلا سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، کوئی ایسا بیماری کا آپ نے علاج کیا جو ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہے لوگ؟ جو نفسیاتی مریض کافی ہیں جو آتے ہیں، انشاءاللہ سارے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، جسمانی بیماریوں میں کون سے بیماریاں کیور ہوئی، اللہ نے ٹھیک کیے؟ جسمانی علاج سے وہ میں نے بتایا ہے کہ گھٹنوں کا دردوں کا علاج، اور ایک اپنا نظر بند تھی وہ بھی کیا، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ نظر کیسے بند تھا؟ بالکل وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ نظر بالکل ہی بند تھا، اس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے میرے پاس۔ ہاں
باقی اللہ کا فضل ہے وہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. الحمدللہ. اب نظر آ رہے ہیں ان کو بالکل؟ ہاں بالکل نظر آ رہا ہے. وہ آتا ہے بہت دعائیں دیتی ہے. عورت ہے وہ ہمارے گاؤں میں گجرانوالہ میں بھی رہتی ہے, گجرانوالہ میں ہی رہتی ہے. صحیح. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, بڑی بات ہے. اور بہت میں نے بڑی بات. محسوس کیا نا سمدہ سے. صحیح. تو وہ یہی ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ روحانیت اور سمدہ وہ ایک ہی چیز ہے. کچھ لوگ چلے کر کے حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ جیسے دوستوں کی بدولت تو انشاءاللہ وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح. ہماری دعا ہے ڈاکٹر عبدالصمد کو اللہ لمبی زندگی دراز فرمائے, بہت شکریہ. رحمت نزول فرمائے. اس کے بعد ہمارا پروگرام رسب ہے ہزاروں کی تعداد میں 7 جون بروز منگل, اور مجمع عام ہے, نعت خواں بھی ہیں, قرآن حضرات بھی ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوگی اور آل محمد و آل محمد کا ذکر بھی ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. سمدہ کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے جی کیا چیز ہے. بالکل وہ ذکر ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ سے ضرور ملاقات بھی ہوگی. اب اپنا لاہور کا پیٹ ہے نا, 28 کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے. جی انشاءاللہ میں آؤں گا. اور یہ جو ہمارے لاہور میں بھی ایک اجتماع ہے تو میں وہاں پہ, آپ کا کس ٹائم کو ہے, کب ہے؟ 7 جون کو ہے. 7 جون کو ہے. اچھا 7 جون کو تو ہم واپس آئیں گے. 8 جون کو ہم واپس کراچی آئیں گے, کیونکہ 4 جون کو تو ہمارے لاہور میں ہے, 4 6 7 کو تو ہمارے لاہور میں بزی ہے, ورنہ انشاءاللہ مل لیتے, آ جاتے, کچھ نہ کچھ کرتے. چلو آپ ویسے اگر آپ ٹائم نکال لیں 7 جون کو تو بہت مزہ آئے گا. بائسول ہمیں یاد کریں, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں ضرور یاد کریں گے. وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ 7 جون کو ہزاروں کا مجمع میرے پاس انشاءاللہ سلانا ہوتا ہے. اس میں آپ کا ذکر بھی ہوگا سمدہ کے حوالے سے. جی جو بھی روحانیت کے بارے میں اس سے فائدہ ہوتا ہے, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو پھر محمد انور خان صاحب کو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے, وہ پہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محمد انور خان صاحب آپ جانتے ہیں پیر محمد انور خان صاحب؟ وہ جو آپ سفید داڑھی والے ملے تھے نا مجھے لاہور میں ملے تھے آپ کو نا؟ لاہور میں ہاں ملاقات ہوئی تھی ان سے میری. ہاں ٹھیک ہے وہ آ جائیں. ٹھیک ہے صحیح ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اس طرح کچھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کریں. دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اور آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں انشاءاللہ. بہت اچھی بات. عوام کو, دنیا کو بہت ضرورت ہے. آپ جیسے آدمی 500 سال کے بعد جنم لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت اچھی بات. آپ کی محبت, آپ کے ایک دلی خلوص, اور یہ تو یہ انشاءاللہ ہمیں آپ کے دل سے ہمیں دعا نکلیں گے انشاءاللہ. یہ اس طرح کے تو ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. اس دنیا کو ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے صلاحیتیں دی ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں. نئے چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان لے آتا ہے, نئے نعمتوں سے روشناس کرواتا ہے انسان کو. سائنس کے حوالے سے انسان صرف 4 سے 5 100 میں سے 3 سے 4% پاور کو استعمال کرتا ہے, باقی اپنے ان یوز ساتھ قبل لے جاتا ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا آپ اپنے جاننے کی کوشش کرو تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے. علم جہاں سے بھی ہو, مرد عورت پہ فرض ہے سیکھے. تو اس طرح کے علم جو یہ ایک علم ہے جو ایک شفا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے شفا, تو یہ تو سیکھنا بڑی ضروری ہے. ہاں بالکل. یہ روحانیت بھی ہے تو بالکل عوام کا جو بڑھ جاتا ہے, الحمدللہ محبت زیادہ ہو جاتی ہے, لوگوں میں خلوص پیار زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. دشمن بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی قریب آنے شروع ہو جاتے ہیں نا. بالکل صحیح. بالکل جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو نیگیٹیو فورس ہوتی ہے, جو ایسے بری چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے ہم سے. اللہ ہمیں کیور کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے. حفاظت بھی ہوتی ہے انسان کا, ہے نا. بالکل. سمدھا سے انسان کے اخلاق بیہیویئر میں بھی بہتری آ جاتے ہیں. عبادات بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, نا. عبادات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, نماز میں کنسنٹریشن بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تب خالص ہو جاتا ہے, جیسے پاسی کا سونا ہوتا ہے نا ویسا ہو جاتا ہے. بالکل. بہت اچھی بات ہے. آپ سے بات ہو گئی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اگلے پروگرام میں ضرور کال کرتے رہیں گے. اب آپ بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اچھی بات ہوئی, بڑی زبردست بات ہو گئی. اسٹوڈنٹ نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمام بیماریوں کا علاج ابھی میں نے کیا, میرا تجربہ ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ تجربہ کریں اور اس کو آزمائیں, لازمی آزمائیں کہ کس طرح کے ہے یہ. ایک تو معالج آپ بنتے ہیں اور آپ کا اپنا بھی علاج ہوتا ہے, یہ بڑی سب سے خوبی ہے. اور اس طریقے کا بہترین یہ ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے بغیر فائدے کے, نقصان اس کے کوئی نہیں بغیر فائدے کے. الحمدللہ شفا من جانب اللہ ہوتے ہے, اور اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بہتر ہوتے ہے. ایک چیز یاد رکھے کہ طریقے دنیا میں جتنے بھی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس لازمی ہیں, ان کے نقصانات لازمی ہیں. یہ طریقہ ایسے ڈیوائن فورس اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو کہ ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ, کوئی ایک ذرے برابر کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس سلسلے, اس طریقہ علاج کا. اور اس طریقہ علاج کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ 95-98 میں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جو دوسری طریقوں میں ہے 25 یا 30 لوگوں کو ہوتا ہے, اس میں 90-95% ہوتی ہے. ہم آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کی بینیفٹس پہ. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, سمجھا کے بینیفٹس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ قربان بول رہا ہوں, نیشنل بینک آف پاکستان, مظفر آباد, آزاد کشمیر بینک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیسوں والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو میں نے آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں فرسٹ مئی کو آپ کا میں نے سیمینار DC پنڈی میں اٹینڈ کیا. اچھا جی اچھا جی اچھا جی, بہت اچھی بات تو ہے. آئی ایم گریٹفل جی. مجھے تو اتنا, میں آپ کا اتنا ممنون ہوں, مشکور ہوں. اتنی آپ کو دعائیں دیتا ہوں, وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں جن کو بہت کیا ہے. 100% رزلٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کا شکر ہے, 100% سر. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. ایسے لوگ میرے کولیگز ادھر نیشنل بینک میں ہیں جن کو سال ہر سال سے یہ کمر کا درد اور موروں کا اور اتنی پرابلم تھی ان کو, تو وہ تو حیران پریشان ہو گئے ہیں کہ دے ہیو بین کیورڈ ود ان 5 منٹس. وہ میں اپلائی کرتا ہوں وہ صحیح جو ہے, اور ود ان 5 منٹس وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کچھ تھا ہی نہیں. بہت شکر ہے اللہ کا, بہت شکر. بلکہ میں نے یہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. میں فرسٹ مئی کو کیا تھا نا سیمینار اٹینڈ آپ کا, تو تقریباً 44 پیپل جو ہے نا وہ کیور ہو گئے کمپلیٹلی. آپ کو تھا کوئی پرابلم؟ نہیں مجھے نہیں تھا, لوگوں کے لیے کیا نا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. دیکھیں جی کسی کو کیور کرنا اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے بندے. بالکل صحیح بات ہے, اور انسان کے اپنے بھی ہیلنگ ہوتے رہتے ہیں. ہاں تو میں آپ کو پرسوں کی بات بتاتا ہوں. میری مدر کو, میں ادھر 400 کلومیٹر دور ہوں نا فرام مائی ہوم, تو رات کو فون کیا ان کی خیریت کے لیے. کہتے ہیں بیٹا میرے سر کو اور آنکھوں کو درد ہے. میں نے بھائی کو کہا کہ ان کے سر پہ ذرا ہاتھ رکھے اور 5 منٹ کے بعد میں فون کرتا ہوں. میں نے ان کو اپلائی کیا. آفٹر 5 منٹ جب میں نے انکوائر کیا, شی واز کمپلیٹلی کیورڈ. انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ ہے نہیں درد تھا کہ نہیں. تو مجھے اتنا سکون ملا جو کہ اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے, بڑی بات ہے, بہت اچھی بات. سر یہ آپ کو دعائیں بھی کنورٹ ہوتی ہیں فرام پیشنٹ سے بھی اور میری طرف سے بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تو میں اتنا انرجیٹک ہوں, طاقتور ہوں الحمدللہ. بالکل. اور بلکہ میں نے ٹائم لے لیا ہے کل آپ کے میڈم خالدہ سے. میں 6 کو انشاءاللہ جوائن کر رہا ہوں آپ کا سیمینار پنڈی میں. اچھا, بہت اچھی بات. کمپلیٹلی وہ جو 5 to 8 ہے, اور اس کے بعد وہ HMF اور ماسٹر کا جو بھی ہے سارا کچھ اللہ کے فضل سے یہ کنورٹ کرنے کے لوگوں کو. اچھا, آپ نے کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز کا علاج کیے ہیں؟ ہاں وہ بھی کیا ہے 1-2 بندوں کا میں نے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ 1-2 بچے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ اسٹاف ممبر ہیں, وہ لے آئے میرے پاس. میں نے اپلائی کیا, دوسرے دن پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ گھر کا راشن ہی ختم کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں کیا کیا؟ گھر کا مطلب زیادہ کھانا شروع ہو گیا, کھاتے ہیں بالکل کیوں رہے. ابھی وہ پہلے کھانا نہیں کھاتا تھا. 1.5-2 سال کے بچے مطلب چیز نہیں لینا, دودھ نہیں لینا, جوس نہیں پینا. والدین کے ہوتا ہے کہ یار کھائیں کچھ صحیح صحت مند ہو جائے. اللہ کا شکر ہے. باقی سائیکولوجیکل بھی کچھ 1-2 تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت خوف سا رہتا تھا نا. صحیح ڈر تھا جن سے پتہ نہیں کیا ہے ہمارے گھر میں, تو وہ بھی ختم ہو گیا بالکل.
تو کمر کا درد, موڑوں کا درد, اگلے کل میرے پاس ایک بندہ ہے جس کے وہ چہرے پہ وہ سر چوئیاں سی ہوتی ہیں نا, وہ ہم چوئیاں بولتے ہیں, وہ جس میں تھوڑا سا نکل آتا ہے, بندے کی سکن اوپر جاتی ہے, صحیح صحیح آپ صحیح. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی, وہ ہیں تو وہ ان کا کریں. میں نے وہ اپلائی کیا, صبح اس سے پتہ کیا, کہتا ہے وہ تو گر گئی ہیں, چہرے پہ تھی, اس کی شیو نہیں بنا سکتا تھا. ہاں ہاں. تو آج اس نے شیو بنائی تھی, کہتا ہے میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں. میں کہا یار دعا کریں ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. تو اس کا مطلب ہے سمدھا سے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز آل کائنڈ آف بہت کین بی کیورڈ, بالکل انشاءاللہ جی, بہت جی بہت. جی, بہت اچھی بات ہے. بلکہ ابھی میں مجھے ایک بچے کا وہ تو اس کو پیٹ میں وہ کہہ رہا تھا کل پتہ نہیں پانی پیا میں نے خراب کیا تو ڈائسنٹری ہو گئی ہے, گڑبڑ ہے پیٹ میں بڑھ گیا. تو وہ بہودین زکریا یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ ہے ایم فل کا, ادھر میں نے اپلائی کیا ابھی میرا 5-10 منٹ پہلے. تو پھر میں نے فون کر کے پتہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں. الحمدللہ, یعنی ڈسٹنس ہیلنگ کرتا ہے اب دور سے. ہاں ہاں بالکل, بہت آپ اچھی کہا تھا نا, وہ آپ کو غلط تو نہیں کہتے نا, ماشاءاللہ جی آپ کی تو ریسرچ ہے بڑی, ہم لوگ تو ویسے ہی آگے تھے نا آپ کو سن کے. اچھا, یہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ہوتا کیسے, یہ کانٹیکٹ کیسے ہوتی ہے کہ مثلا یہاں سے بیٹھے ہم دنیا کے کسی بھی کنارے میں کوئی شخص ہے, ہم یہاں سے ان کی ہیلنگ کرتے ہیں, وہاں پر جو بیٹھتے ہیں وہ اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد کال آ جاتا ہے اللہ ٹھیک کیے ہوتے ہیں ان کو. یہ لوگ سنتے ہیں اور یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے, کیا ہے, آپ نے کیا فیل کیا تھا؟ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ٹیلی فون ہے نا, اس کے ساتھ کوئی تار بھی نہیں جڑی, کچھ بھی نہیں جڑا ہوا نا. صحیح صحیح. یہ نمبر ایسے ڈائل کیے ہیں 2-4, اس کے بعد سینڈ کیا, ڈائل کیا اور مل گیا دنیا کے کسی کنارے میں بھی کسی کے ساتھ آیا. وہ جس چیز کو بیس بنا کے یہ انسان نے ترقی کی ہے, سائنس نے ترقی کی ہے, قرآن کو بیس بنا کے, جس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے نا تم پھر اٹھو ایکسپلور کرو دنیا کو دیکھو, اس کو بیس بنا کے انہوں نے کیا. تو یہ اللہ کا نام لے کے اگر بنا کنسنٹریٹ کر کے اس پہ کرتا ہے اپلائی تو کیا وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. وہ تو شب معراج کیسے ہوئی تھی سر, ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے لے کے آئے. صحیح صحیح, بالکل صحیح. اس میں تو سر یہ بیس بنا کے ساری ایجادات ہوئی ہیں نا. ہاں اٹس پاسبل, یہ تو پیور ہو سکتا ہے جو آپ نے ریسرچ کی ہے اور ہم لوگوں کو اس لائن پہ لگایا ہے. اور میرا تو 100% فیتھ ہے جی, بلکہ اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی فیتھ ہے. ہمارے ریسرچ کے مطابق ایک ٹیلی پیٹک پاور ہوتی ہے جو کہ ہم دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ تو ایک ٹیلی پیٹک پاور ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسا کچھ کر کے. ایک ہوتے یہ ہیں کہ ہیلنگ ہوتے ہے ایک انسان کی, یعنی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نکال لیتے ہیں جو بہت تڑپتے ہیں, درد ہیں ان کو, اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لیتے ہیں. اور کتنی بڑی ثواب کی بات ہے, کوئی شک نہیں ہے. دین کے حوالے سے کہہ رہے کہ انسان نے کسی کو بچایا تو جیسا کہ سارے انسانیت کو بچایا جائے. بالکل صحیح ہے سر, بالکل صحیح ہے. یہ تو 100% رزلٹ ہے, 100%. اور جتنے لوگوں کی کال میں آپ کے پروگرام میں سنتا ہوں, میکسیمم لوگ, کوئی ایک کال بھی میں نے نہیں سنی جس نے کہا اس کا فرق نہیں پڑا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں پروگرام آپ کا ریگولرلی دیکھتا ہوں 8 بجے صبح آپ ٹی وی پہ نا. اللہ کا شکر ہے, بالکل اللہ کا شکر ہے. تو اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے جی. جی جی, تاکہ آپ یہ نیکیاں بانٹتے رہے لوگوں میں, ہم جیسے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. سمدھا ہیلنگ انرجی کرونک ڈیزیز, جس میں جسمانی بیماریاں جو سر کا درد ہے, آدھی سر کا درد ہے, آئز پرابلم ہے, آنکھوں کی پرابلم ہے, آنکھوں کی جو پرابلم سے یہ آنکھوں کی جو آئی سائٹ ہے کمزور ویک ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, الحمدللہ آئز کی پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہے جو بلائنڈ ہوتے تھے, اللہ نے ان کو جو ہے نا ان کو, آپ پچھلا جو پہلا کالر ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کیا تھا, اللہ نے ان کو شفا دی, ان کو 3 سال سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ نے ٹھیک کیا. تو یہ کیا ہے, یہ آپ سیمینار میں آ کے, لیکن سمدھا پہ ابھی بات کرتے ہیں کیا ہے, یہ ضرور تھوڑا بات کریں گے, لیکن بینیفٹس پہ میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے آپ آئیں گے تو
آپ کو اپنا مسئلہ لے آئیں گے تو اللہ کیور کریں گے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ ساتھ ایک معالج بنتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب، شکر ہے آپ کے بات کرنے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ۔ کارڈک پیشنٹ تھا، جس کا مریض تھا میں، مجھے تمام ڈاکٹروں نے بائی پاس کا اور اینجیوپلاسٹی کا جو ہے نا وہ ریکمینڈ کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ علاج نہیں بتا رہے تھے۔ تقریباً 700-800 روپے کی میں میڈیسن ڈیلی کھاتا تھا۔ جی 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 جی، انٹرنیٹ پہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، صحیح صحیح، اور اس کے بعد میں نے پہلی فرصت میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے 2 لیول آپ کے پہلے جب اٹینڈ کیے، میرا 90% مسئلہ کیور ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا، 90% میرا مسئلہ کیور ہو گیا، الحمدللہ، اور مجھے میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ بہت میں اس کے لیے جتنا بھی شکر گزار آپ کا شکریہ ادا کروں کو کم ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے 6 لیول تک کیا، پھر HMF کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ دوسرے جو پیشنٹس ہیں ان کا 99% میں علاج کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی، اور یہ سب آپ کی مہربانی، آپ کی تربیت، آپ کی ٹریننگ، اور یہ سمدہ کا جو ایک کرشماتی ایک معجزہ ہے، یہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے، یہ اللہ آپ کو اس کے جزا دے، لوگوں کو اس کو فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو، میں بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ میں دوسرے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اور اب میں نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ میں ڈاکٹروں کے ہاسپٹل میں جاتا ہوں، جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تقریباً 90% ان کا میں علاج کرتا ہوں فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، سبیل اللہ ان کا علاج کرتا ہوں، بہت اچھی، اور وہ بہت بہتر فیل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر فیل کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اچھے بات ہیں کہ ہماری بات یہ ہو رہے ہیں کہ یہی ہو رہے ہیں کہ سمداسی کن کن بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں، تو کیا فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل بیماریاں دونوں کیور ہوتی ہے؟ جی جی، فزیکل کے ساتھ ساتھ جو میں نے محسوس کیا ہے نا کہ مجھ میں انرجی جو پاور ہے نا وہ 110% اور انکریز ہو گیا ہے۔ بڑی بات ہے، یعنی اپلائی کرنے سے، جو لوگ اپلائی کرنے سے انرجی پاور جو ہے نا وہ 110% اور انکریز ہو گیا ہے۔ جی جی، میرا کانفیڈینس بلڈ ہوا ہے، اور مجھے اب ایک میڈیسن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بہت اچھی بات ہے، اور ڈاکٹر حیران ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ کیا کمال کیا۔ جب میں ان کو چیک کروانے کے لیے جاتا ہوں صحیح صحیح، وہ حیران ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ صحیح، میرا بی پی نارمل ہوتا ہے، ہر چیز نارمل ہوتا ہے، اللہ کا اور شکر ہے۔ یہ صرف آپ کی جو طریقہ علاج ہے، آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طرح میں کر رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے آپ کی اس بات۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی اور بات۔ انشاءاللہ جو آپ کے باقی پروگرام ہیں جی، وہ میں کسی بھی طرح اٹینڈ کروں گا، مکمل کورس، بالکل انشاءاللہ، بالکل، اور سب کو فی سبیل اللہ جو ہے نا میں اس کا علاج کروں گا۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، خدا اس کو دوبارہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ بہت کو شکریہ۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں کہ مثال کے طور پہ دیکھیں شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں نا، صحیح، ان کے کچھ بیماریاں کیور ہوئی لیول 1 to 4 سے، کچھ نہیں ہوئی۔ نہیں، میں تو الحمدللہ مجھے تو فخر ہے کہ میں تقریباً اب محسوس کرتا ہوں کہ 110% کیور ہو چکا ہوں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ تو ہو گئے، آپ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ایک چند بیماریاں ٹھیک ہو گئے، ایک چند بیماریاں ہیں جو نہیں ہوئی ہے، ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ پھر نہیں آتا ہے، اگر چند بیماریاں کیور ہوئے، چند نہیں ہوئے۔ میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ باقی جو لیول ہے وہ لازمی کریں، اور یقیناً ان کو اس سے بہتر فائدہ ہوگا کہ باقی لیول ہے، اس لیے ایڈوانس لیول
کہ اگر کوئی بیماری ایسا ہو جس طرح لیول 7 میں آپریشن ہوتی ہے، ایسا کچھ سائیکل سرجری ہوتی ہے، لیول 5 میں وہ جو بیماریاں ہیں جو بالکل جو کرونک ڈیزیز ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیول 8 کی اپنی مخصوص بیماریاں ہیں، مخصوص امراض ہے، اور موٹاپے کا ہے، اس طرح کی جلدی امراض ہے، اس میں اپنی جگہ اس لیول 9 اپنی جگہ، ماسٹر لیول کے اپنی جگہ بینیفٹس ہوتی ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ آگے لیول بڑھیں اور ماسٹر تک جائیں، کیونکہ یہ سلسلہ کب تک ایسا آہستہ آہستہ جائے گا، یہ تو ماسٹر تک جائیں گے. میں تو جاؤں گا، ہر صورت پہ جاؤں گا انشاءاللہ. بالکل. اپنے جزا دے اس کی، بڑی مشکل سے آپ کے لیے کال ملی، بہت ٹرائی کر رہا تھا میں. اپنے وہ جو ہے نا اس میں رکھے، اپنے گول میں رکھے، لکھی، اور ان کو جو ہے نا جائز کر. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ سمدھا کے آپ کو بینیفٹس آف سمدھا بتا رہے. بینیفٹس آف سمدھا جو ہے، کن کن بیماریوں کا سمدھا سے علاج ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس آپ کو بتا رہے ہیں. جو لوگوں نے اس طریقہ اپنایا، صرف یہ 2 دن میں انہوں نے حاصل کیا، اللہ نے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک کیے، ان کے اپنے بھی اور ادرز بھی. سمدھا کا سائیکولوجیکل ڈیزیز، فزیکل ڈیزیز جو ہے، سر کا درد جو ہوگا، سر کا درد ہے یا پرابلمز ہے، آئی کے پرابلمز ہے، دیکھیں اللہ نے ٹھیک کیے. اور یہ آپ بتا رہے کہ انہیں کالر کتنے پہ وہ دوائی لے رہے تھے، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دی ہے. اس طرح ہوتا ہے. جلدی امراض ہے، پھر آپ کے آتے ہیں مسائل، الرجک مسائل، نوزی کا، اور یہ گلے کے آتے ہیں، لنگس کے آتے ہیں، کچھ آستما کی پرابلمس ہوتی ہے، گردن کی جو پرابلمس ہے، جو کچھ لوگ موو نہیں کر سکتے ہیں یا گردن میں درد ہوتے ہیں، دباؤ سا رہتے ہیں، یہی پہ کچھ ایسا دباؤ رہتے ہیں. یہ چیزیں سمدھا سے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے، کندھوں پہ پرابلم، دباؤ سا ہوتا ہے کبھی، یا درد سا ہوتا ہے، بیک بون میں پرابلم ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں کے، بالکل کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، فالج کا اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو یہ الحمدللہ یہ لوگوں کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے ٹھیک کیے، اور آپ بھی ایک تجربہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو ویسے ہی دردیں ہوتے ہیں یہاں پر، اور دوسری پرابلمس ہوتی ہے، تو یہ اللہ ٹھیک کر دیں. ہارٹ ڈیزیز ہے، معدے کی پرابلم ہے، اور گال بلیڈر کی پرابلم ہے، لنگز کی کچھ بہت سی بیماریاں ہیں. یہ کیسے ٹھیک ہوتی ہے، یہ اس کال کے بعد آپ کو بتائیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، پھر ہم آتے ہیں دوبارہ. سمدھا کن کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. میں طاہرہ بول رہی ہوں. پلیز مجھے لاہور کا اپنا شیڈول بھی بتائیے، اور دوسرا یہ کہ کینسر کے مریضوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس سے. جی شیڈول کا تو یہ ہے کہ شیڈول لاہور میں ابھی یہی سیٹرڈے کو ہے انشاءاللہ. کل سیٹرڈے کو ہے انشاءاللہ. یہ سیٹرڈے کو آنے والی یہ جو سیٹرڈے ہے نا، اس ہفتے کو ہے 3 بجے پی سی ہوٹل لاہور میں، اور 3 بجے انشاءاللہ ہوں گے سیمینار ہوں گے. اور دوسری بات ہے 4 جون کو پی سی ہوٹل انڈی میں، اور 25 جون کو پی سی ہوٹل کراچی میں ہوں گے. اور دوسری بات ہے جو آپ نے کرونک ڈیزیز کی بات کی ہے کہ لاعلاج بیماریوں کا علاج پاسبل ہے سمدھا میں، تو الحمدللہ بہت سی بیماریوں کا علاج سمدھا میں پاسبل ہے. لاعلاج بیماریوں کا علاج ہے الحمدللہ، لوگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے تجربات ہے. یہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کن بیماریوں کا علاج اور کس طریقے سے سمدھا ہیلنگ انرجی سے
हो सकें। वही बात हो रही थी कि दिल की बीमारियां, मैदे की, गॉल ब्लैडर की, लंग्स की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तड़ियों के प्रॉब्लम्स है, गुर्दों के, मसाने के, ये प्रॉब्लम मखसूस अमराज है, लेडीज़ को होती है, मर्दों को भी होती है। इस तरह जोड़ों का दर्द है, ये प्रॉब्लम्स होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती है, शाइडी का पेन होती है, आसबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी ये होती है फ़िज़िकल बीमारियों में जो है। और फ़िज़िकल बीमारियों में कमर के दर्द आम होती है, लोगों को होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं, अल्लाह क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। एक कॉल होल्ड पे हैं, आते हैं फिर हम समदा पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर साहब ताहिर बात कर रहा हूँ खानपुर से। ताहिर जी ताहिर साहब, ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ आपका। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही। मैंने दूर से आपको अपॉइंटमेंट दिए। जी डॉक्टर साहब आपने खुद दिए माशाल्लाह। तो कैसे रिजल्ट है, कैसे हैं? तो सब बहुत अच्छी रिजल्ट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम इससे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके यानी कि ना हमें पता लगता है ना डॉक्टर्स को पता लगता है। सही। अगर डॉक्टर्स को पता लग भी जाता है तो वो बताते नहीं है। हाँ हाँ सही। तो उस बीमारी का इलाज क्या हम समझा के कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर नहीं बताते, डॉक्टर तो ज़्यादा वो तो, क्योंकि वो आपके जो नुस्खा होता है ना उसके ऊपर लिखना होता है कि बीमारी क्या है, डायग्नोज क्या हुआ है, लिखना ज़रूरी होती है। तो ऐसी बीमारियां जब चलो पता नहीं चलता है, कभी कभी ना डॉक्टर को पता चलता है और ना आपको पता चलता है बीमारी क्या है, लेकिन कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी ऐसे बीमारियां भी ठीक हो जाते हैं, या डॉक्टर को भी कभी या कहता नहीं है या उस बीमारी का पता नहीं चलते हैं। तो भी अगर ऐसा है तो समदा तो ज़रूरी नहीं है तशखीस करें, या फिर परहेज़ है, आपको बताए समदा में ना परहेज़ है ना तशखीस है, ये इंटेलिजेंस एनर्जी है, ये खुद जाते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होता है, अल्लाह ताला उसको ठीक करते हैं। अगर डॉक्टर एक वो मेरा हमसाया है, मेरा दोस्त है, उनकी वालदा को तकरीबन 8 साल से सर में पेन था। पहले तो पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो उसके बाद सर में पेन शुरू हो गया। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा इलाज करवाया। इलाज के बाद फिर उनको कहा गया कि ये जैसे बाहर की चीजें होती हैं, जिन वगैरह, ये उसका मसला, आप इसका दम वगैरह करवाएं। उन्होंने फिर दम के लिए भी जगह गया, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आया। एक जी 8 साल से क्या प्रॉब्लम था? जी 8 साल से क्या प्रॉब्लम था उनको? 8 साल से सर में दर्द था, जिसम में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो आपने इलाज किया उनका? दरअसल मैंने इलाज शुरू किया हुआ है अभी, यानी कि सिर्फ एक अटैचमेंट दी है उनको। अच्छा, अटैचमेंट इसको नहीं कहते, इसको इलाज कहते हैं, हीलिंग कहते हैं जी, हीलिंग। अटैचमेंट वो है जो मैंने आपको अट्यून किए दूर से, तो आपके वजूद में वो अल्लाह ने वो आपको अट्यून किए, जैसा कि इजाज़त होते हैं इंसान को मिलते हैं, ठीक है। मास्टर लेवल अलग होता है जो आप किसी को अट्यून कर सके, आप हीलिंग कर सकते हैं अभी। ठीक जी, तो उनको हील किया है। अभी वो कह रहा था ये कोई फर्क नहीं, मैंने कहा एक ही रीजन से तो नहीं होता ना जी। तो इसके लिए फिर मैंने कहा तकरीबन दिन में 3-4 मरतबा मैं आपको हीलिंग करूंगा। क्या ठीक है? अभी सब उसमें यानी कि उन्होंने ना सर में कोई तेल लगाया था, तो तेल की वजह से सर में फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, सर में पेन इतनी शदीद के बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जैसे ही उन्होंने तेल लगाया ना, तो वो बता रही कि मैं पूरे घर में पागलों की तरह दौड़ने लग गई थी कि इतनी ज्यादा मेरे सर में पेन थी और पता नहीं क्या क्या। तो फिर अब जो है ना उनके सर की पेन तो उन्होंने यानी कि तवीज वगैरह लिया हुआ है। जब मैं उनके घर गया हूँ तो तवीज भी उन्होंने बांधे हुए थे सर के ऊपर। मैंने तवीज वगैरह तो उतरवा दी मैंने भी उस टाइम, जब मैंने कहा हीलिंग दिया मैंने तवीज उतरवा दी है, तभी ताकि मैंने भी उसको हीलिंग दी है। अब उनके कानों में ना गूंज है बहुत ज्यादा, तो
गूंज कह रहे हैं कि ये गूंज भी खत्म हो जाए, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। कहते हैं कि 6 माह तक मैंने कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ अनार का जूस चमचों से मेरे मुंह में डालते थे बच्चे। अच्छा, बस। तो अब ठीक है, अब आपके हीलिंग से ठीक है? तो अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट हीलिंग दी थी, उसके बाद मेरे एग्जाम शुरू हो गए अभी फर्स्ट ईयर के, तो मैं उनको दोबारा हीलिंग नहीं दे सकता। मैंने कहा जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं फिर मैं दोबारा से उनको हीलिंग देना शुरू करता हूँ, और दिन में तकरीबन 3-4 मरतबा हीलिंग दूँ। कॉल ड्रॉप हो गए और एक और कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, शाहकोट से। जी नज़ीर साहब, जी फरमाएं। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल। आपने कहाँ से बात करें? मैं फैसलाबाद के करीब शहर है शाहकोट। शाहकोट? हाँ जी। अच्छा, से बात कर रहा हूँ। मैंने 1 to 6 किया है। जी। अच्छा, माशाल्लाह जी। हाँ जी। अच्छा, क्या समझा से किन किन बीमारियों का इलाज होते? समझा से डिप्रेशन का हो सकता है, सांप का होता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हेपेटाइटिस का हो सकता है, स्किन का हो सकता है, तकरीबन सब का ही हो सकता है जी। आपने किन किन बीमारियों का आपका इलाज हुआ, अदर्स की किए? मैंने सारे अभी हमारी दुकान पे था एक सेल्समैन ना, पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था। अभी 5-10 मिनट की बात है, मैंने उसे 6 से हीलिंग दी है, अब बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। तो भाई था छोटा, कल उसके पाँव में जो अच्छा, तो उसको भी रात मैंने 10-15 मिनट ही लगी था, वो पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी। तो सारे मैं खुद भी अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, इंशाल्लाह काफी रिलीफ है, पहले से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, खुद दवाई खाते थे? पहले खाता था मैं डिप्रेशन की, मैं अब छोड़ दिया, लेकिन अब भी कभी कभी जो है ना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इतना नहीं, बहुत ज्यादा पहले से फर्क पड़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुसलसल समदा को अप्लाई करते हैं, उसके समदा की डोज बढ़ा दे, सुबह उठते हैं, शाम को सोने से पहले ये करते हैं आप। 2 टाइम लाजमी करें, अगर 3 टाइम भी हो जाए तो भी अच्छा है, तो 2 टाइम लाजमी समझा लें, डोज बढ़ा दे तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो जी अभी ना मेरा एक दोस्त था, उसका जो कंधे ऊपर जाते हैं वैसे ही उसका जोर जो ना निकल जाता है, उसको मैंने अभी नहीं, मैंने उसे कहा तो हफ्ता 15 दिन मेरे मुझसे ही लगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, काफी दोस्त हैं जिनको पता चलता है, मैं उनको ही नहीं दिख रहा हूँ सबको। बहुत अच्छी बात है। क्या आपके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया, आपके रवैये में? बिहेवियर में काफी चेंज है, पहले बहुत चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था और तबीयत बेजार रहती थी, कोई चीज मतलब इसको बात ही नहीं थी। हाँ, अच्छा। अब ऐसे लगता है जैसे बात है ना, दिल चाट सा रहता था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अब तो माशाल्लाह इससे काफी जो नेगेटिव फोर्स थी ना, वो बहुत हावी थी मेरे ऊपर, गलबा पाया हुआ था उसने। अब माशाल्लाह इससे तो वो चीजें तकरीबन 80-90% तो गायब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर में रहते हैं? जी नहीं, मैं फैसलाबाद के करीब 30 किलोमीटर के फासले पर है शाहकोट। शायद आपने सुना हो, अबू रहमतुल्लाह की नगरी है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ लाहौर है, यहाँ से हमारे 100 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो बस इंशाल्लाह इस सैटरडे को है, आने वाले हफ्ते को, इस हफ्ते को इंशाल्लाह पीसीओ लाहौर में हाजिर हूँगा जी। बिल्कुल तशरीफ ले आएँ और अदर्स को भी रहनुमाई करें ताकि और भी आएँ। अगर कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम है तो हमारा फ़र्ज बनता है। जी, मैं 7 और 8 का है मेरा आगे इरादा, वो मेरा संडे मंडे को है जी। इंशाल्लाह। जी, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह।
منڈے کو ہوں گے آپ کے جو ایڈوانس لیولز ہیں نا. جی 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 بہت اچھی بات ہو گئی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا. اللہ حافظ. بہت ریلیف پڑا ہے. جن جن کو میں نے ہیلنگ دی ہے نا جی سب کو ریلیف ملا ہے. الحمدللہ. سے نہیں ریلیف ملا. اچھا ہے, بہت اچھا, بہت اچھے رزلٹ ہے, مثبت رزلٹ ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے. دعاؤں میں رکھیں, یاد رکھیں سب اسٹوڈنٹ. بہت شکریہ. آپ بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہی بہترین دعا ہے جو بہترین دعا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیلنگ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا درد دکھ اگر دور ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ. اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم صرف ہمدردی ہمارے انسان کے ساتھ پہ ہونی چاہیے نا, کیونکہ انسان ایک ایسے خوبصورت سا ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں انسان کے ساتھ انسان میں بہت سی خوبصورتیاں ہیں, بہت سی طاقتیں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں. اگر نظر آئی ہیں کسی کو تو پھر انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. کوئی بھی انسان سے بہت پیار محبت, ہر انسان بہت پیار محبت سے پیش آئیں گے. اس وجہ سے انسانوں میں جن کے خوبیاں نظر نہیں آتے ہیں تو وہی انسان بہت یعنی کمبخت قسم کی, یعنی بہت ایک پریشان قسم کے انسان ہوتے ہیں. تو ادرس کی خوبیاں دیکھ کے, پازیٹیو انرجی ادرس میں دیکھ کے, پازیٹیوٹی دیکھیں تو پھر آپ دیکھ لینا کہ زندگی آپ کی کتنا بہتر ہو جائیں گے. سمدھا پہ آتے ہیں کہ ہم بتا رہے تھے کہ پرابلمس جو ہوتی ہے انسان کو, فزیکل پرابلمس, کبھی کبھی ڈھلنس سا پرابلمس, بڑا مسلز میں جان نہیں ہوتی ہے, عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو نیند بہت آتی ہیں, کچھ لوگوں کو کم نیند آتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے جس کی میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں. اب جگر کے امراض ہے جو کہ بہت سے امراض ہے, اس طرح کے معدے کے جو امراض ہے, السر سے لے کر دوسری پرابلمس تک, گیس ٹربل, یہ چیزیں جو ہوتی ہے, اور معدے کے امراض جو کہ آپ کے کھانا, کچھ لوگوں کی صحیح ہضم نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو پرابلمس کچھ اور ہوتی ہے, انتڑیوں کے پرابلمس ہے, قبضیت ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ قبضیت سے پھر بہت سے پرابلمس بن جاتے ہیں. اس طرح گردوں کی پرابلمس لوگوں کو ہوتی ہے, مختلف قسم کے پرابلمس ہوتی ہے, گردوں کے سٹونز ہوتے ہیں, گردوں کے مثانی کے. اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں, سمدھا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور رہی کہ سائیکولوجیکل بیماریاں, ٹینشن, ڈپریشن, خوف, بیجا خوف, انجانا خوف, ایسی بیماریاں سمدھا سے کیور ہو جاتے ہیں, اللہ ٹھیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ بیماریاں ہیں وہم, فوبیا, وہ خوف جو آپ کے مسلسل جو آپ کو ہوتا ہے تو وہ پھر لاشعور میں چلا جاتا ہے. وہ لاشعور میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک خوفناک سا بلا جیسا کہ بن جاتے ہیں ہمارے لیے, اور وہ چیز ریموو کرنا یہ بھی سمدھا کے سے ہوتے ہیں. جس چیز کی حقیقت کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے, ہمارے اس سے ڈر یا خوف ہوتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, پھر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ بول رہی ہوں واقعات سے, آپ کی اسٹوڈنٹ. نازیہ واقعات سے؟ جی جی نازیہ, کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں نے رضی صاحب 8 لیول کی ہے, ایسا کیا ماشاء اللہ, اور میرے بہت اچھا رزلٹ ہے اس کے بارے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نازیہ, سمدھا سے کن کن بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں؟ سمدھا سے تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے. سب سے پہلے میں نے میری بیٹی کی نظر لی تھی بہت زیادہ. پہلے اچھی ہے جی, سب بیماریوں کا علاج ہے. کون سی بیماریاں مثلا آپ نے کس بیماری کا علاج کیے؟ اور ڈاکٹر صاحب نظر خراب تھی نا, اس
سے میں نے سمدہ سے یعنی کہ کل چیک کروایا ہے تو اس کی نظر پہلے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا میری بیٹی بولتی نہیں تھی ایک نا. بولتی نہیں تھی اور اب بول رہی؟ اب وہ پہلے سے بہتر ہے, وہ بھی صحیح بولتی ہے تھوڑا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اور ڈاکٹر صاحب میدے کی تمام پرابلم اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. مثلاً میدا خراب ہو نا جن لوگوں کا کھانا ہضم وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا میدا اس سے بھی علاج کیا اور رسولی کا علاج کیا میں نے اس سے. اچھا بہت اچھی. رسولی بھی ٹھیک ہو گئے؟ کہاں تھا؟ جی پیٹ میں رسولی تھی نا, پیٹ میں تو ریموو ہو گئی؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہو گئی. کیا بات, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہے. ٹیومر جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی وہ ریموو ہو گئے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. تو وہ بغیر آپریشن تو کبھی پاسبل نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر کے دوائی کھائی ہوں گے سارا کچھ نا؟ ہاں جی انہوں نے 1 مہینہ مجھ سے یعنی ہیلنگ لی ہے, تو 1 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروائی ہے تو وہ ریموو ہو گئی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپریشن کرنے سے پہلے آپ کو رجوع کرنے چاہیے کسی پیشنٹ نے, ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا آپ کے پاس آئے, صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. اور بہت بڑی بات ہے, یہ دنیا کے ایک حیران کن تجربہ ہے یہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بس آپ کی بدولت ہے سب کچھ. ضرور, اللہ کا شکر ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اور بھی اگر ایسی بیماریاں کیور ہوئی تو اور بھی بیماریاں کیور ہوئیں گی, کچھ اور پرابلم؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب اس سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. جی آپ کی اس ٹیم میں کون سے شامل تھے؟ آپ کے ساتھ اور بھی تھے آپ کی فیملی سے, آپ کے ارد گرد دوستوں سے؟ جی میری آنٹی نے بھی کیا ہے آپ سے. اچھا نا. ہاں جی ان کو بھی اسی طرح ایکسپیرینسز ہے؟ ہاں ان کے بھی بہت اچھے ایکسپیرینس ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرا رہے؟ وہ ادھر میرے پاس نہیں ہے, میں واقعہ میں وہ لاہور رہتی ہیں. اچھا وہ لاہور رہتی ہے, ٹھیک ہے. چلو انشاءاللہ ان کو کہہ دو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. بہت اچھی بات ہے. سمجھا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بہترین نعمت ہے اللہ نے دی ہے ہمیں. اور اس سے بیماریاں, سائیکولوجیکل بیماریوں پہ ہم بات کر رہے تھے, کیور ہو جاتی ہے. خوف, کسی کا کانفیڈنس میں کمی, بیجا خوف, انجانا خوف, وہم لوگوں کو ہوتی ہے, سو نہیں پاتے بالکل. کچھ لوگ وہم ہوتے ہیں, ان کو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, ڈر لگتے ہیں. کچھ لوگ خصوصاً اندھیرے میں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی چیز نہ آئے, کوئی ایسا نہ ہو جائے, کوئی ایسا سوچ ہوتے ہیں ان کے ایک طرح کی نیگیٹو. تو یہ ڈر, خوف, یہ چیزیں اللہ کیور کرتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی سے. دوسری بات ہوتی ہے حافظے کی کمزوری ہوتی ہے, یادداشت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کے رفتار صحیح نہیں ہوتی. یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ شوق اپنا بڑھائیں اور اپنے فیوچر کو دیکھیں. تو پھر یہ اور حافظہ جو ہے کمزوری, یہ سمداسی تو اور HMF سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کو جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو ایک بار یاد کرو کہ یہ چیزیں آپ نے پڑھ لیے تھے, یا اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں یہ کام کر لیا آپ نے, تو پھر رات کو سونے سے پہلے یہ تھوڑا سا ریوائز کر کے انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کے 1-2 ہفتے میں آپ کو نمایاں ہوگا کہ آپ کے بہتری آ گئی ہے, حافظے میں بہتری آ گئی ہے. لیکن سمدھا سے یہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ ضرور سیمینار کو اٹینڈ کریں, یہ بہت اچھے ہوں گے آپ کے لیے. اور ویسا بھی سمر ویکیشن کے ہم نے ایک کیمپس ہمارے بس ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم ایک کیمپ لگائیں گے جو سمر ویکیشن
آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے بچوں کے ضرور رجسٹریشن کروائیں. اس میں بچوں کے جو بھی پرابلمز جو مسائل ہیں وہ ہم مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کا علاج کرتے ہیں اور بچوں کے جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. بچوں کے حافظہ, بچوں کی تربیت, بچوں کے لکھنے پڑھنے کی رفتار. تو ایک بچے کیسے گول سیٹنگز کر لیں, یہ تمام اپنی زندگی کو کیسے سمجھیں, مقصد ان کا کیا ہے زندگی میں, یہ جاننا ایک بچے کو بہت ضروری ہے. ان کے شوق کو بڑھانا ایک چیز کے لیے. تو مسائل بچوں میں نفسیاتی بہت ہے. اگر آپ بچے کے جو نفسیاتی نشو و نما کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں آج کل بچے بھی فرسٹریشن کے شکار ہے. کسی کو جو ہے نا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کسی چیز نہیں ملتے ہیں تو وہ ٹینس ہو جاتا ہے, پریشان ہوتے ہیں. یا سب کچھ بھی اگر بچے کو مل جائے جو چاہا اس نے, لیکن پڑھائی کی ٹائم جب آتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی پریشر اس پہ آ جاتے ہیں, ماں باپ کے, والدین کے, پھر اسکول ٹیچرز کے, پھر ٹیوشن پڑھانے جو آتے ہیں لوگ ان کے, یا پڑھنے جاتے ہیں ان کے. یہ ایک دباؤ سا ہوتا ہے اس کی زندگی کو. وہ شخص کے حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی سلو ہو جاتے ہیں, احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. دباؤ اتنا زیادہ بچے پہ ڈالنا نہیں صحیح. اتنا پڑھانا کہ 24 گھنٹے وہ پڑھے. ایک تو صبح وہ نکل گیا پڑھنے کو, صبح اٹھ جاتے ہیں لازمی, اگر ان کے 7 بجے یا 8 بجے اسکول سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں 6 بجے تو لازمی اٹھنا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اسکول سے جب آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلا ٹائم اسکول سے آتے ہیں, پچھلا ٹائم اسکول سے آ گئے, اور پھر وہ ٹیوشن چلتے ہیں اس کے رات کچھ کے 9-10 بجے تک چلے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ پریشان, بچی پریشان, اور اتنا دباؤ, نہ کھیل کھول کو ان کو ٹائم ملتا ہے نہ کوئی چیز. اور اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس پہ پریشر ڈالتے ہیں, یا تو اس کو یہ کہتے ہیں تم یہ ہو تم وہ ہو, ادھر سے تو وہ اور ضدی بن جاتا. اس لیے بچوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا یہ سمدہ NHMF میں بالکل پاسبل ہے. تو اپنے بچوں کو ضرور لے آئیں انشاءاللہ, ان کے آپ آئیں اور ان کے ایڈمیشن کروائیں. ہمارے ہاں 2 دن کا کورس ہے. 2 دن کے کورس میں انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو چند گھنٹے کا ہے, بس زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے ہوں گے. اب 4 گھنٹے آپ کے بچے ہمارے پاس ہوں گے, یعنی 8 گھنٹے ہو گئے. 2 دن کا کورس ہے, ایک دن 4 گھنٹے اور دوسرے دن 4 گھنٹے. وہ بھی پچھلا ٹائم ہوگا. آپ لوگ یہ لوگ جب اسکول سے فارغ ہو کے بھی آ سکتے ہیں, یا اس دن چھٹی بھی کر سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کا بھی ٹائم ملے گا. پچھلا ٹائم مثلا 3 بجے بچے آگے یا 2 بجے آگے, تو 6 بجے تک, اگر 3 بجے آ جائیں گے تو 7 بجے تک. بس یہ تو بچوں کے لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ ان کے وجود میں ایک ہیلنگ پاور ہے, ان کے وجود میں ایک طاقت آئے, اور یہ بہت اچھے اثر کریں گے اس پہ انشاءاللہ, بہت بہترین اثر کریں گے اس پہ. ان کی زندگی ہیلنگ پاور جب آتا ہے, اس کے حافظہ ریلیکس ہو جاتا ہے, حافظہ پاورفل ہو جاتا ہے, باڈی پاورفل ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے ان میں, اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں, بہترین زندگی. وہ پھر جتنا بھی پڑھتے ہیں تھکتے نہیں ہیں, دباؤ نہیں ہوتے, حافظہ کمزور نہیں ہوتی ہے, اور پرابلم جسمانی نہیں آتے, سائیکولوجیکل نہیں آتے. تو اس طرح ساتھ HMF بھی کرواتا ہے کہ وہ گول سیٹنگ کیسے کر لے, اور اپنے جو مقناطیسی صلاحیتیں ہیں, جو طاقت ہے, ان سے کیسے کام لے جو اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے. ساتھ سمدھا کے بینیفٹس آپ کو بتا دیں کہ یہ بینیفٹس ہے پلانٹس کے لیے بھی. سمدھا کے بینیفٹس بہت ہے. پلانٹس آپ دیکھیں کہ ایک پودے کو آپ سمدھا دیں
اور پانی ڈال لے اس میں اور ایک کو نہ دیا کرو. 2-4 دن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک نے کتنا گروتھ کیے ہیں اور دوسرے نے کتنا گروتھ کیے ہیں. بہت فرق ہوگا اس کے, اور تر تازگی کا بہت فرق ہوگا اس میں. جو درختے ہیں پھل جو دیتے ہیں کچھ, اور آپ دیکھیں سمدھا جب آپ دیں گے تو ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی کی جب آپ ان کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے پھل اور بہت لذیذ بہت خوبصورت پھل ہوں گے ان کے. اس طرح کے اینیملز کے لیے یہ ہے, جو اینیملز کے لیے بھی سمدھا کے بینیفٹس بہت ہے. جو آپ کے پالتو جانور ہے یا کوئی بھی آپ کے فورم ہے یا کوئی اس طرح چیزیں ہوتی ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سی مصیبتوں سے اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا سکتے ہیں. اور کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے, اس وجہ سے بینیفٹس آف سمدھا سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز کی کیور ہونے میں بہترین ہیلپ کرتا ہے. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, ایک ذریعہ برابر. اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت اور اچھی موضوع کے ساتھ کہ ہمارے جو ہے نا کس طرح کے غصہ خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی. اگلا پروگرام کا غصہ خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی پہ ہے انشاءاللہ. آپ ضرور اگلا پروگرام دیکھیے گا, بڑی ضروری ہے کیونکہ خود اعتمادی جب انسان میں نہیں تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. غصہ بہت بری چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے جو ہے نا امیدی یہ بہت گناہ بھی ہے اور بہت بڑی ہرڈل بھی ہے, رکاوٹ ہے ہماری زندگی میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.